اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 8 سبجیکٹ اردو۔ آج ہمیں پڑھنا ہے لل دید۔ لل دید کون تھی؟ کشمیر قدیم زمانے ہی سے رشیوں، سنتوں اور صوفیوں کا مسکن رہا ہے۔ ان ہی بزرگ ہستیوں میں ایک عظیم خاتون بھی گزری ہے جنہیں پیار اور عقیدت سے لوگ لل دید کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ لل دید کی زندگی کے حالات کے بارے میں اگرچہ وثوق کے ساتھ بہت کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اتنا تو بہرحال یقینی ہے کہ وہ 14ویں صدی کے وسط میں سری نگر سے 6 میل دور جنوب مشرق کی طرف واقع ایک گاؤں سمپور میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد نے اس وقت کے رواج کے مطابق چھوٹی عمر ہی میں ان کی شادی پامپور کے ایک پنڈت گھرانے میں کر دی۔ سسرال میں ان کا نام پدماوتی رکھا گیا۔ سسرال میں ساس اور شوہر کے برے سلوک کی وجہ سے لل دید کی ازدواجی زندگی بہت ہی تلخ گزری۔ اس ضمن میں کئی واقعات کشمیر کی لوک روایت کا حصہ بن چکی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار لل دید کے سسرال میں بڑے پیمانے پر ایک دعوت ہوئی۔ دوسرے روز حسب معمول جب لل دید گھاٹ پر پانی بھرنے گئی تو سہیلیوں نے ہنستے ہنستے پوچھا کہ کل تم نے خوب پیٹ بھر کر اچھے اچھے پکوان کھائے ہوں گے، جن پر لل دید کے منہ سے بے ساختہ ایک شعر نکلا جو کشمیری زبان میں ایک ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکے۔ اس شعر کے معنی ہے مینڈا پکے یا بکرا، لل دید کی قسمت میں تو وہی بنا ہے۔ لل دید کی ساس کھانا پروستے وقت اس کے برتن میں ایک بٹا رکھتی تھی تاکہ دیکھنے میں چاول کا برتن خوب بھرا ہوا لگے۔ لل دید نہایت صابر تھی۔ وہ چاول کھا کر بٹا دھو کر ایک طرف رکھ دیتی تھی تاکہ اس کی ساس کو دوسرا پتھر ڈھونڈنے کی زحمت نہ اٹھانا پڑے۔ کسی طرح سے لل دید کا یہ شعر ان کے سسر کے کانوں تک بھی پہنچا تو انہوں نے اس کی تحقیق کی اور لل دید کا بیان صحیح ثابت ہوا۔ لل دید نہایت صبر سے سسرال والوں کی زیادتیاں برداشت کرتی رہی، لیکن آخرکار اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور انہوں نے گھریلو زندگی کو خیر آباد کہا اور ایک مست قلندر کی طرح جگہ جگہ گھومنے لگی۔ ایک بار وہ نیم برہنہ حالت میں کہیں جا رہی تھی کہ کہیں دور سے حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ آتے ہوئے دکھائی دیے۔ لل دید کو اس حالت میں حضرت امیر کا سامنا کرنے میں شرم محسوس ہوئی۔ وہ کہیں چھپ جانا چاہتی تھی، لیکن جب آس پاس میں چھپنے کی کوئی جگہ نہ ملی تو ایک نان بائی کی دکان میں دہکتے ہوئے تنور میں کود پڑی۔ بیچاری نان بائی کی تو ہوش ہی اڑ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں جب تنور کا ڈھکن اٹھا لیا گیا تو یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ لل دید ایک خوبصورت لباس پہن کر تنور سے برآمد ہوئی۔ بعد میں جب اس سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے زندگی میں پہلی بار کسی مرد خدا کو دیکھا اور اس کے سامنے نیم برہنہ حالت میں کیسے جاتی۔ اس لل دید ہنز کہانی۔ لل دید اس اکھ کٲشِر شاعرہ، یہ اس بٹن، یہ اس واریاہ عظیم۔ أمۍ سٕنٛز زندگی یہ زامٕژ سمپور کِس پامپرٕ کِس أکِس گامس منٛز، تٔمِس اوس ناو تتھ اوس سمپور ونان، 14ہمہِ صدی منٛز چھِ یہِ زامٕژ۔ تہٕ أمۍ سٕنٛز سٹوری چھِ أکیاہ یِتھ کٔنٮ۪تھ کہِ یہِ ٲس واریاہ مطلب لۄکٕٹ ٲس تِمن دۄہن خانٛدرٕ وِزِ، مگر أمۍ کوٚر واریاہ برداشت۔ أمۍ سُنٛد برداشٕچ حد ٲس یہِ کہِ أمِس اوس وٲروِکۍ طرفہٕ ہشہِ ہِنٛدۍ تہٕ خانٛدار سٕنٛدۍ طرفہٕ واریاہ سختی گژھان۔ یہِ چھِ وٕنکٮ۪نس تہِ أسۍ مشہوٗر۔ اگر کانٛہہ شریٖف کوٗر چھِ آسان ییٚمِس برداشت واریاہ چھِ، أسۍ چھِ وَنان یہِ چھِ لل دید ہِش کوٗر، کیٛازِکہِ أمِس اوس واریاہ برداشت۔ یہِ چھِ اکھ مثال یِوان دِنہٕ کہِ للہِ نِلہٕ وَٹھ ژَلہِ نہٕ زانٛہہ۔ أمِس چھُ اوسمُت اَکہِ دۄہ گرِ واریاہ بٔڑ بار فنٛکشن، تَتہِ چھُکھ مٲرمٕتۍ ماز کٹھ ہُہ یہِ۔ أمِس چھُکھ ووٚنمُت بیٚکہِ دۄہ ویسو ژےٚ ٲسی یڈٕ بٔرِتھ ماز کھیوٚمُت، دوٚپنکھ للہِ نِلہٕ وَٹھ ژَلہِ نہٕ زانٛہہ، یہِ چھِ کٲشِر پٲٹھۍ مینڈا پکے یا بکرا، لل دید کی قسمت تو وہی بٹا ہے، یعنی کہ مےٚ چھُ سُے نِلہٕ وَٹھ قسمتس منٛز۔ تہٕ یہِ کتھ بوٗز أمۍ سٕنٛدۍ یہِ شعر، أمِس ژوٚل الگٲبی شعر نیٖرِتھ، یہِ شعر بوٗز أمۍ سُنٛد ہیہر بابن۔ ییٚلہِ تٔمۍ یہِ بوٗز
سُہ گوٚو پریشان. تٔمۍ کوٚر اَمیُک تحقیٖق. ییٚلہِ تٔمۍ تحقیٖق کوٚر یہِ درٛاو پوٚز. ییٚلہِ وۄنۍ سختی ہٕنٛز زیادٕ حد گٔے یہِ ؤژھ تہٕ ژٔج گَرِ. أمۍ کٔر اَزدٕوٲجی زندگی خیرآباد. یعنی کہِ کوٚرُن ژٔج گَرِ چھِ یِہوٚے فنا فِلا بَنے. فنا فِلا گژھان گژھان اَکہِ دۄہ چھِ یہِ پَکان. أمِس ٲس نہٕ پَیی آسان مےٚ چھا پَلَو لٲگِتھ نہ چھا لٲگِتھ. تہٕ یہِ وٲژ یہِ چھِ اَکہِ دۄہ پَکان. أمۍ وٕچھ أمیٖر کبیٖر میٖر سید علی ہمدانی رحمتہ علیہ. یُتھُے یہِ اَپٲرۍ وٕچھ أمۍ بَس یہِ چھِ برہنا. یعنی کہِ أمِس چھِنہٕ پَلو وَلو لٲگِتھ ٹھیٖک پٲٹھۍ کِہیٖنۍ. یہِ ؤژھ یہِ چھِ دَپان بہٕ کَتھ اَندَس گژھٕ بہٕ. یہِ ؤژھ اَتہِ اوس دَزوُن توٚنٛدوٗر أکِس کاندرَس. أمۍ ژھٕنۍ وۄٹھ أتھۍ منٛز. کاندُر گوٚو پریشان. أمۍ دیُت ڈَکنہٕ پٮ۪ٹھ. یہِ گوٚو پریشان. یہِ چھُ أنٛدٕرۍ بِچور مَران. یہِ چھِ وَنان بہٕ کیٛاہ کَرٕ وۄنۍ. یُتھُے کینٛہہ کال گٔژھِتھ اَتھ ڈَکنہٕ تُلُکھ تھوٚد. اَتہِ وٕچھُکھ اَتہِ درٛاے یہِ زِندَے. أمِس وٕچھُکھ سبٕز پۄشاک لٲگِتھ. تہٕ مطلب یہِ أمِس ییٚلہِ پِرٛژھُکھ ژےٚ کیٛاہ کوٚرُتھ دوٚپنَس مےٚ وٕچھ مردِ خۄدا گۄڈنِکۍ پھِرِ کانٛہہ مرد یُتھ پَکان. یِژھ ٲس أمۍ سٕنٛز مطلب خۄدا دوستی. اَتھ بارَس منٛز تھٲیمو مےٚ تھوڑا کوسچن 2 لیکھِتھ ییٚتٮ۪تھ لیکھزیو تُہۍ. لل دید کس وجہ سے مشہور ہے؟ لل دید ایک فطری شاعرہ تھی. وہ اپنی شرافت، پاک بازی، صبر و تحمل اور دینداری اور اپنے اشعاروں کی وجہ سے مشہور ہے. کشمیر کے لوگ جب کسی خاتون کی شرافت، پاک بازی، صبر و تحمل سے متاثر ہوتے ہیں تو اسے لل دید کے نام سے تشبیہ دیتے ہیں. لل دید کے زمانے میں کون کون بزرگ حضرات گزرے ہیں؟ لل دید کے زمانے میر کبیر، میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرات گزرے ہیں.